ہماری پیٹ بھر گئی، کیونکہ ہماری تاریخ تو یہی ہے۔ ہم نے اس خطے میں صرف یہی دیکھا ہے کہ بس کسی کی منہ میں نوالا ڈال دو تو وہ پھر جتنی قربانی آپ نے دی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو SIFC کا اسپیشل انویسٹمنٹ بورڈ فیسیلیٹیشن جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اس سے کوئی فائدہ ان کو اگر یہ ہو گیا جلدی، جس طرح جلدی میں یہ ہے اور اس پر میٹنگ ڈیلی ہوتی ہے، تو اگر یہ ہو جائے تو کیا یہ الیکشن کریں گے؟ پہلے آپ یہ بہت سارے اس کے سوال کے بہت سارے حصے ہیں، اس میں سے بس میں ایک حصے کا جواب دیتا ہوں، باقی آپ میرے سے زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور نہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ جو کمپنی بیٹھی ہوئی ہے، یہ تو وہ ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم، ٹھیک ہے، ان کے دلوں پہ تو مہر لگی ہوئی ہے، ہماری قوم اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا، یہ ریڈ لائن وہ سارے ریڈ لائن کراس ہو گئے، اور اب تو اس کے یہ مطلب اس 30 منٹ ملتے ہیں جس میں صرف وہ وکیل سے بات کرتا ہے، اور وکیل بھی سب اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، ہر آدمی اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ تو ہمیں تو اس وقت کی بات کرنی چاہیے کہ اس وقت ہمارا کیا حال بنے گا۔ اس ملک کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ یہ لوگ ہمارے اثاثے بھی بیچیں اور پھر ہم پہ احسان بھی کریں، اور ہمارا لیڈر اندر بیٹھا ہو اور قوم میں ضرورت ہی نہ ہو نکلنے کی۔ میرے یہی سوال ہے کہ SIFC کے ذریعے کیا ہے، ہمیں کون سا چورن بیچ رہے ہیں اور ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ عنایت بھائی میں اب جواب دوں، آپ کو اس کا ہو گیا جی سوال؟ اچھا، جی یہ جو آپ کے خدشات ہیں نا، یہ میرے بھی خدشات ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کہا کہ ایک لیڈر نے اپنا کام کر دیا، اگر فرض کرو 10 12 20 بلین ڈالر آ جاتے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سعودی عرب سے آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ آپ نے ہمارے مرضی کا بندہ لگا دیا ہے، ادھر سے بھی آ جاتی ہے، ریل پیل ہو جاتی ہے فرض کریں، جی تو پھر لوگ بھول جائیں گے کہ یار کوئی عمران خان صاحب بھی ہوا کرتے تھے، ہے نا۔ اچھا اب دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ لوگ بھول جائیں گے، بالکل لوگ بھول سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں آج، لیکن کوئی بھی ایفرٹ جو حق کو غالب کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اس کی 3 نیتیں ہیں۔ میں اس کو اپنی ایک تلاوت کے اندر ریکارڈ بھی کر چکا ہوں، آپ نے ہو سکتا ہے وہ سنی بھی ہو۔ پہلی ہوتی ہے جب بھی آپ کوئی جان مال وقت 3 چیزیں جب بھی آپ حق کے راستے میں لگائیں تو 3 نیتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ پہلی یہ ہے کہ آپ کی مال جان اور وقت پاک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پاک کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی مال کمایا ہے نا، اگر اس کو میں راستے میں اللہ کے نہیں خرچ کروں گا وہ پاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ پھر دوسری نیت ہوتی ہے وما لأحد عندہ من نعمت تجزی، یعنی دنیا میں کسی بندے سے ایسی توقع نہ رکھی جائے اللہ کے علاوہ، کسی سے کوئی بدلے کی توقع نہ ہو۔ تیسری، میرا رب اعلیٰ مجھ سے خوش ہو جائے۔ یہ 3 نیتیں ہیں۔ اب فرض کرے ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے، مگر میں نے تو دنیا کو خوش کرنے کے لیے تو وہ ایفرٹ کی ہی نہیں ہے، اگر کی تھی تو وہ تو پھر ریاکاری تھی، اس کا تو بدلہ خدا کی نگاہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں، آپ، فہیم صاحب یا خان صاحب جو ایفرٹ کر رہے ہیں، ہم تو اپنے رب اعلیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہم سے خوش ہے، یہ سارے ہمیں بھول بھی جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں۔ میں نے تو کوئی ایسی ایفرٹ نہیں کرتا کہ میں نمل کے لیے دن رات ہم کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے جی کہ کوئی بندہ کہ ہاں جی علی ڈوگر صاحب بہت بڑے فلنتھراپسٹ ہیں، علی ڈوگر صاحب بڑی ایفرٹ کرتے ہیں، مگر اگر میں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نیت بنا لی، اچھا اس سورہ کا اینڈ جو ہے نا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ پہ ہوتا ہے کہ اگر تم یہ 3 نیتیں رکھ کے جان مال وقت میرے راستے میں لگاؤ گے تو میں بھی تمہیں اتنا دوں گا کہ تم بھی خوش ہو جاؤ گے۔ اچھا وہ ملے گا کہاں پہ؟ دنیا کی تو بڑی چھوٹی سی زندگی ہے، میں ابھی 50 کو ٹچ کر گیا ہوں، آپ بھی مجھ سے 1 2 سال بڑے لگ رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے آپ کوئی ینگر ہو مجھ سے۔ تو ہماری جو بیٹ ہے نا، ہماری جو پوری کی پوری ایفرٹ ہے وہ خود انہی لائنز پہ ہے جن لائنز پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم نے ایفرٹ کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تمہیں اللہ نے ایک امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ ہم تو وہ جہاد کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمیں بھول بھی جائے، اس سے کیا خدا بھی بھول جائے گا؟ کوئی بندہ مجھے یہاں پہ 61 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، مجھے کوئی بندہ ہی بتا دے
کہ صحیح راستے پہ کی ہوئی ایفرٹ کو کیا خدا بھول جائے گا کیونکہ بندے بھول گئے لہذا خدا بھی بھول جائے گا؟ نہیں، خدا تو یاد رکھے گا نا. ہمیں اصل میں تو وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ ہم نے کھولا ہوا ہے. یہاں تو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، اگر چینج آ جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آتی ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ ابھی نہیں چاہ رہا ہوگا. مجھے اجازت ہے، آپ حضرات کا بہت شکریہ. مجھے اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جانا ہے، وہ مجھے پیچھے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں بس کریں، آج آپ نے کافی لمبا بول لیا. بہت شکریہ آپ حضرات کا، آپ دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، پریارٹی پہ ٹائم دیتے ہیں. جب بھی نیچے آتا ہوں فوراً بلا لیتے ہیں. آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر. اچھا بی ایف ٹی جی بھائی. السلام علیکم. جی بھائی. اچھا لالا بھائی آپ سے ایک سوال ہے. کریں. جی لالا بھائی، جو حال ہی میں یہ جو چیزیں ہم کو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو مارنے والا کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تم سے پوچھ کر تھپڑ مارا، اور مارا بھی اپنے لوگوں پر ہی ہے. تو ٹھیک ہے، قانونی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماری سالمیت کے اوپر خطرہ تو ہے. ایسے تو کوئی بھی ہمارے اوپر کوئی بھی بہانہ بنا کر اٹیک کر سکتا ہے، وہ تو ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن یا تو پھر آپ اجازت نہ دیتے مجھے کہ بھائی تم ڈنڈا اٹھا کر مارو، تو اگر اجازت بھی دی ہے تو آپ کو فیصلہ محفوظ کرنا یہ عوام کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہ کیا کہتے ہیں دھوکھا کہہ لو کہ گھٹا پنجابی کہتے ہیں. ایک بار پھر انہوں نے عوام دی آنکھ دے وچ گھٹا پاؤن دی کوشش کی ہے. تے دوسری بات ساتھ یہ بھی ہے، ہم اس کو اپنے لحاظ کے ساتھ کمپیرن کر لیں کہ یہ ہمارے جو الیکشن ہو رہے ہیں اسی لیے خطرہ ہے یہ وہ، لیکن بات صرف یہ ہے ان کو فیصلہ محفوظ کرنے کی کیا ضرورت. پھر ان کا پاگل پن دیکھو کہ انہوں نے امبیسڈر بھی بلا لے، اپنے بھی بھیج دیے، وہی اپنا ٹیبل پر اپنا دونوں لیڈروں کو وہی ٹیبل پر لے کر آنے والے ہوتے ہیں، امبیسڈر جو ہوتے ہیں وہی بات چیت کرتے ہیں. تو ہم نے تو حیرانگی والی یہ بات ہے، ہمارا کوئی بھی جو دوست تھا قریبی کسی نے مزاحمت نہیں کی. ہمارے بھی جو ہمارے دشمن نے ضرور مزاحمت کی ہے، امریکہ نے، اس سے ہم کو کوئی زیادہ دلی لگاؤ نہیں عوام کا. بہت بہت شکریہ سر جواب دینا. یعنی آپ کے خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے خود ان کو کہا کہ آپ کریں یہ کام، آپ یہ کہتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں، ان کا وزیر خارجہ کہتا ہے. وزیر خارجہ جو جس ملک کا بھی ہو کچھ نہ کچھ ڈائریکٹ میں بات کرتے نا، ڈائریکٹ آپ نے نہیں کی ہے وہ. دیکھیے اس میں جو مقصد ہے آپ سمجھے نہیں ہے. یہ ایک دن میں 3 حملے ہوئے ہیں، انہوں نے سیریا پر بھی کیا، عراق پر بھی کیا. ویٹ کرنا نیت بھائی. خلیل بھائی میوٹ کر لگانا پلیز. یہ 3 حملے ہوئے ہیں، 3 حملے ہوئے سیریا، عراق، پاکستان میں. آپ نے پہلے پروگرام ہمارا نہیں سنا، اگر سنا ہوتا تو آپ یہ سوال اس وقت میں کرتے. دیکھیے کچھ بھی ہو جائے، یہ فوج ہماری کتنی بھی مطلب کون سے الفاظ اس کے لیے میں استعمال کروں جو میں ججتا نہیں ہے، ان سے ہم پیار کرتے تھے جو اس وقت وہ نفرت میں بدل چکا ہے. لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایران جیسا ملک، وہ ہمارے مقابلے کا ملک ہی نہیں ہے، وہ ہم پہ میزائل برسائے گا اور ہم خاموش رہیں گے. یہ ان سے ہم جواب دیں گے، یہ رہ کر رہو. باقی آپ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے، ان میں یہ 6 لاکھ کی فوج ہے، اس میں 10-12 لوگ خراب ہو سکتے ہیں، یہ پوری لوگ خراب نہیں ہیں، لیکن ان کا قبضہ ہم نے چھڑانا ہے. یہ ہمارا ایم ہے، ہمارا مقصد عمران خان کا یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. کہ حقیقی آزادی کا مقصد یہی ہے کہ ان کا اپنا کام ہے. نہیں لالا، میں تو اس بات پر ایگری ہوں، میں نیچے کمنٹس بھی کر چکا تھا جب آپ بات کر رہے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں مس ایڈونچر کرنا چاہیے، جس طرح خان صاحب نے زبردست پالیسی اپنائی تھی 27 فروری کو، انہوں نے اندر جا کر اٹیک کیا تھا، لیکن صرف مس ایڈونچر کرنا چاہیے، کوئی جانی نقصان نہ ہو. دیکھیں اس کی وجہ ہے آپ کے ملک کی عزت. اس وقت سیاست کو ایک طرف رکھنی ہے، ٹھیک ہے، سب کو ایک طرف رکھنی ہے. اس وقت ملک کی عزت کا مسئلہ ہے کہ ایک کمزور ملک، کمزور پاکستان کے مقابلے میں ایران کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ اگر ہم پہ میزائل داغ سکتے ہیں تو کل تو کوئی بھی کرے گا، تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا، ان کے باپ کو بھی دینا پڑے گا. تو یہ اس سے میں متفق نہیں ہوں. ہاں ان کو اللہ نے ایک موقع فراہم کیا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ الیکشن کو تھوڑا پوسٹپون کرے، اس سوچ میں پڑ جائے کہ دیکھیں ہم نے تو ابھی یہ کام کرنا ہے ایران کے ساتھ،
تو اس بہانے الیکشن وہ بھی ہم کرنے نہیں دیں گے. باقی جو باتیں کی ہے ہمارے بھائی نے جو چلا گیا ڈوگر بھائی نے، باتیں تو ساری صحیح ہے، لیکن یار ہم 25 کروڑ عوام ہے. کبھی یہ بھی سوچے کہ اس 25 کروڑ عوام نے آج تک کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. یہ تو صرف عمران خان زندہ باد کے علاوہ انہوں نے آگے کچھ بھی نہیں کیا. یہ 1000 میں ایک آدمی بھی باہر نکل آئے تو یہ سب کے سب بھاگ جائیں گے. میں بار بار کہتا ہوں. تو یہ کہنا کہ عمران خان نے ان لوگوں کے دل، یار عمران خان کے علاوہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ایک ہی عمران خان ہے. یہ چور ڈاکو لوٹیر ہمارے اوپر مسلط کریں گے، اس ملک کا بنے گا کیا؟ میرے ساتھ یہ فکر نہیں ہے کہ عمران خان شکست آ جائے گا. عمران خان ابھی اس نے جو کچھ کرنا تھا اس نے اپنی ڈیوٹی مکمل کی ہے. اس نے ہر آدمی کو شعور دے دیا. اگر وہ شعور میں بھی اس میں غیرت نہیں ہے تو یہ تو عمران خان کا گناہ نہیں ہے، لیکن وہ شعور کا جن ایک نہ ایک دن کھڑا ہوگا. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں. ابھی رہی بات ان کو مسلط کرنے کی، ان کو آپ جب مسلط کریں گے اس ملک کی طاقت، اس کو تو آپ اس وقت تو بیکاری ہے، اس کے بعد تو اس کو اپاہج بنا دیں گے. پھر جب عمران خان آئے گا تو کیا وہ اس کو مہینے، سال، 2 سال، 3 سال میں ٹھیک کر دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہم اس سے ڈر رہے ہیں. یہ جو میں نے سوال کیا نا وہ ڈوگر بھائی سے، میں نے کیوں کیا؟ یہ SIFC یہ بہت بڑا منصوبہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنے یعنی اتنا تو ذخیرہ کسی ملک کے پاس ہے نہیں جو ہمارے پاس ہے. وہ اس کو مفت میں بیچ رہے ہیں، صرف اس لیے بیچ رہے ہیں تاکہ عمران خان کو ناکام کرے، عوام کو جلد از جلد ریلیف دے، 60-70 کا پیٹرول ہو جائے، 8-10 روپے کا یونٹ بجلی ہو جائے، اور سارے کچھ اور یہ عوام بالکل بھول جائے گی سب کچھ. میں اسی بھی بات کر رہا ہوں کہ اس کو کرنے اگر ہم ان کے خلاف نکلیں گے نہیں تو یہ اس چیز میں کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ پھر ہمارے لیے آنے والی نسلوں کے لیے بھی خطرناک ہوگا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ SIFC پر جس طرح یہ ہمارا جنرل بیٹھا ہوا ہے اور اسی کی نیچے کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ سارے ملکوں کے ساتھ رابطے کر رہا ہے، ایگریمنٹ کر رہا ہے. آپ کے پاس $100 بلین، آپ کا ٹوٹل قرضہ کتنا ہے؟ 125 بلین. 100 بلین تو آپ کے پاس فوراً آ جائیں گے. پھر یہ آپ کا ریٹ کیا ہوگا؟ آپ کی روپے ڈالر کی مقابلے میں کتنی مضبوط ہو جائے گی؟ لیکن یہ ہوگا فار دا ٹائم بینگ، کیونکہ 4-5 سال کے لیے یہ سارا کچھ تو ہو جائے گا. اس کے بعد پھر ان چور لٹیروں کی وجہ سے ہمارا ملک کہاں جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اور پھر یہ انسان کی ایک محدود زندگی ہوتی ہے. عمر بھر عمران خان تو پورا پیدا نہیں ہوتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر عوام چپ رہے اور اس الیکشن کے ڈے پر وہ چپ رہے تو پھر ہمارا نام بھی نہیں ہوگا، دنیا کی کسی کتاب میں ہمارا نام نہیں ہوگا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ باتیں دیکھیں امید بحیثیت مسلمان جو ڈوگر بھائی بات کرتے ہمیں سارا پتہ ہے. نہ ہم نا امید ہوتے ہیں، نہ امید کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ امید کو چھوڑنا بہت بڑی گناہ ہے، اس پر ہماری نظر ہے. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے کہ حقیقت میں تو کچھ اور ہو رہا ہے. ہو رہا ہے دھوکہ، فریب، اور انہی ڈاکوؤں کے ذریعے ہو رہا ہے. یعنی کہ انہوں نے ایک سیٹ پر بھی مقابلہ نہیں کرنا ہے. آپ چھوڑ دیں کتنی سیٹ لیں گے، عمران خان کا نشان ہوگا، عمران خان ہوگا. ایک سیٹ پاکستان میں یہ نہیں جیت سکتے عمران خان سے. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ وقت ایک دفعہ ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم بحیثیت پاکستانی قوم ہمیں دیا ہے، لیکن کیا ہم وہ قوم ثابت ہو رہے ہیں؟ نہیں، ہم وہی کوفی ہے. جس طرح کربلا میں جو کچھ ہو رہا تھا، یہ کوفی لوگ گھروں میں گھس گئے تھے، ٹھیک ہے، ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا، تو وہ ان کو وہ معافی مل سکے گی؟ کبھی نہیں ملے گی. یعنی کہ یزید کے خوف سے یعنی حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. تو اس وقت جب لوگ کھڑے نہیں ہوئے تو یہ ہماری پاکستانی کو، ان کے تو جینز میں کھڑا ہونا نہیں ہے. ہمیں وہ کچھ کہنا چاہیے جو ان کو کھڑا کر سکے. ہمارا مطلب یہ ہے ان سارے باتوں کا. اوور ٹو یو. جی ہاں جی، ہاں جی، السلام علیکم. اور بہت آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. خلیل بھائی میوٹ کرو. میں کچھ بولوں، اجازت ہے تو؟ جی جی اجازت ہے بھائی. پہلے میں ڈاکٹر صاحب کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ یاد رکھے گا یہ چیزیں. نہیں میرے بھائی، میں دیکھیں عمران خان تو ہمارے لیے مرشد ہے نا. دیکھیں میں جب مشکل میں ہوتا ہوں نا تو میں عمران خان کی باتیں سنتا ہوں کہ آپ نے مقصد کیوں شروع کیا تھا. تو کامیابی کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو اب یہ چیز یاد رکھیے گا کہ وہ جو کہہ رہے تھے اللہ یاد رکھے گا، نہیں بھائی، عمران خان کو صدیوں تک یاد رکھے گا کہ پاکستان جب بنا ایک بندہ آیا جو ان
जूतों वाली सरकार के सामने खड़ा हुआ, कंपनी के सामने कौन खड़ा हुआ? इमरान खान खड़ा हुआ। कौन अमेरिका के सामने खड़ा हुआ? इमरान खान खड़ा हुआ अपने मुल्क के लिए। उसको तो सदियों तक याद रखा जाएगा। तो दूसरी चीज, आप लोग कह रहे थे इलेक्शन, मैं आपको बता रहा हूँ एज अ सियासी वर्कर, इलेक्शन वाले दिन पीटीआई के ना तो पॉलिटिकल एजेंट होने, इन्होंने उठा लेने, कुछ भी होना नहीं सर जी, सब उन्होंने बंदे उठा लेने। वो वोट पड़ गया, जब काउंटिंग होनी है उन्होंने उसका वोट इधर डाल देना। ये सारी चीजें करनी है इन्होंने 8 तारीख को, ये सब कुछ इन्होंने तय कर लिया है पहले से ही। तो आप ये कह रहे हैं ना वोट की पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं। आखिरी बात जो डॉक्टर साहब कह रहे थे वो ठीक है, अवाम को निकलना पड़ेगा। अवाम 1000, 5-10 हजार लोग भी निकल जाए ना, ये उसका भी वजन नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन लोग निकलते नहीं है ना। वो बगैरती का लेवल है। वो मैं खुद पंजाबी हूँ, लाहौर से ताल्लुक है, लेकिन पंजाब साइड पे मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन उनके हाथों में इतनी हिम्मत नहीं कि निकले उसके लिए, नहीं निकल रहे। पंजाब का एक जिला भी निकल आया तो ये लोग भाग जाएंगे, ये कामयाब नहीं होंगे, लेकिन वो नहीं निकलते। हम तो यही कह रहे हैं कि भाई ये छोड़ दो कि इलेक्शन दे तो क्या कुछ मुझे देखे वो जितनी बार कहता हूँ कि मायूसी गुनाह है, लेकिन जो कुछ हम देख रहे हैं, जो उनके प्रोग्राम है, लेकिन उस चीफ जस्टिस, उस गुंडी चीफ जस्टिस से उन्हें कौन सा फैसला जो ह्यूमन राइट के खिलाफ है। आपको पता है कि आप पार्टी का निकाल नहीं ले सकते, आपके आइन में भी नहीं है और दुनिया के कवानीन में नहीं है। ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अनपढ़ कौम के सामने आप ये निशानात रखेंगे तो आपने उसकी वोट का तौहीन कर दिया, लेकिन इसलिए कि इमरान खान को हराना है। ये सब हम देख रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये कोई उठने वाली नहीं है। यही हमारा अफसोस है। हमें इन जालिमों से कोई अफसोस नहीं है। ये तो इस किस्म के हैं, इनकी फितरत ये है, ये चोर लुटेरों के साथ खड़े होंगे, लेकिन क्या हम जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्या हम में ये जुर्रत है कि हम बाहर निकल आए? मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, अवाम में नहीं है, अवाम में नहीं है। मैं आपको बताऊं, मुझे यहाँ पे ना, मुझे इंडोनेशिया में बुलाया, मैं तो आइलैंड में बैठा, पुलिस ने बुलाया कि आपकी रिपोर्ट हुई है, आप सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव हैं, सही है ना, आपकी पाकिस्तान की एम्बेसी जो जकार्ता में बैठी है, रिपोर्ट किया, बड़े एक्टिव होते हैं और अपने मुल्क के अगेंस्ट पे पोस्टें करते हैं। मैंने कहा भाई कौन से मुल्क के अगेंस्ट पे पोस्ट कर दी? अब मैं क्या उनको बताता, इनको इंडोनेशियन को अपने मुल्क को बुरा बुरा कहता, अपनी जनरलों को बुरा बुरा कहता, क्या इमेज बनती पाकिस्तान की जब मैं उनको बताना शुरू करता। ये तो इन लोगों का हाल है कि अपने लोगों के साथ तो इन्होंने मैच डाला हुआ है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये अगर इलेक्शन करा भी देंगे ना, मैं आपको एक उसका रिजल्ट बता रहा हूँ, ये हुकूमत ज्यादा अरसे नहीं चलेगी। खान है ना, खान जब तक है ना, ये लोग नहीं, इनको खान 6 महीने भी चले, लेकिन 6 महीने में इस मुल्क का क्या हाल हो जाएगा, फिर इसको उठाएंगे क्यों? सर जी मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, मैं मुझे पूरा अल्लाह की जात पे यकीन है कि खान कब्र खोद दी है खान ने, इनको ताबूत समेत दफना के जाएगा खान इन लोगों को। इस वक्त बाकी सर आप ईरान का जो जिक्र कर रहे थे ना, ईरान का, आज ईरान ने किया है, कल अफगानिस्तान करेगा, फिर इंडिया भी बोलेगा हम भी आ जाते हैं, तो खुद मुख्तारी तो हमारी खत्म होगी ना। हम तो अमेरिका के नीचे लगे हुए कौम है ना, जो लोग नीचे लगे होते हैं उनका यही हाल होता है। हम तो नीचे लगे डॉलरों के चक्रों में, पाउंडों के चक्कर में, रिटायर होना, उन्होंने बादशाह वाली जिंदगी गुजारनी है। अवाम की कोई इज्जत नहीं, क्या इज्जत है अवाम की? शाहरुख भाई कोई बादशाह वाली चीज ही नहीं, 200 मरज लगते हैं, औलाद कैसे निकलती है सब मालूम है। मेरी सब फितनतल औलाद और सारा कुछ इनके सामने होता है। ये बदबख्त लोग हैं, ये समझते नहीं है। हराम की कमाई कभी किसी को सुकून नहीं दे सकती। सही कह रहे हैं। और ये चीज इमरान खान आज जो बचा हुआ है ना, अगर मुझसे अक्सर सवाल पूछते, मैंने कहा वो केपीके की वजह से बचा हुआ है इमरान खान। उनको पता है अगर इमरान खान को उन्होंने कुछ किया फिर केपीके में क्या हाल होगा, क्योंकि बांग्लादेश बहुत दूर था। अभी ये बांग्लादेश की ना तबलीगी जमात आई, वो मेरे घर पे चल के आकर मैं देखता रह गया, यार मैं तो पाकिस्तानी, उनको तो नफरत करनी चाहिए पाकिस्तानी। वो घर पे आए, मुझे मस्जिद पे लेके गए, उन्होंने बैठ के खाना खो, इतना प्यार करते हैं बांग्लादेशी पाकिस्तानियों के साथ, तो नफरत किसने पैदा की फिर? इनका काम होगा नफरत बढ़ाना, इनका काम होगा पाकिस्तान को तोड़ना। जब आपने केपीके की बात की है, ये खतरात हमारे सामने है, इससे वो भूचाल आएगा कि ये इनके काबू में नहीं होगा। ये तो अभी इनके सामने तो 50,000 लोग भी नहीं आए। जब 50 लाख लोग इनके सामने आ जाएंगे फिर इनकी दौड़ आपको मैं बताऊंगा। तो यही हमारी ये तबाही के लिए इस मुल्क को नुकसान पहुँचेगा, हम इस मुल्क को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते, यही हमारा मकसद है। लेकिन सर जी एक और चीज सर जी, मैं एक चीज बहुत बड़ी कहता हूँ अक्सर, क्योंकि हमारी अभी कंप्यूटी है, मैंने थोड़ा माफी भी मांगी है जो हमारे पठान भाई थे, मैंने कहा हमें माफ कर दो, ये जो चूरन बेचा गया ना पाकिस्तान में 20-22 सालों, मैंने माफिया भी मांगी है। फिर एक चीज याद रखिएगा, केपीके इस्लामाबाद के साथ है, तो यहाँ तक बात नहीं खत्म होगी।
یہ پورا پاکستان ان سے آزاد کروانا ہے. یہاں تک بات نہیں ہوگی، پورا پاکستان ان کے مظالم اور یہ جو مسلط ہوئے ہیں نا، یہ کتنے ہوتے ہیں آپ کے 15 یا 20 ہوتے ہیں جوتوں والے جو مسلط ہوئے ہیں، ان سے آزادی دلوانی ہے ہم نے. وہ بات کی آپ کی صحیح ہے، وہ ہوگا، لیکن وہ جب ہوگا ہم نے بہت دیر کیا ہوگا. میں اس بات سے کر رہا ہوں. یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا. ابھی یہ تو آپ دیکھیں، ابھی آپ نے منصور علی خان کا انٹرویو سنا جس میں اس نے ایک بات بولی کہ اس کو کمپنی نے بلایا GHQ میں. وہ 2 نمبر آدمی، ان کو کون سے لوگ چاہیے؟ ان کو تو ہر 2 نمبر آدمی چاہیے، سچا آدمی تو ان کو چاہیے نہیں. لیکن آپ مجھے ایک چیز دیکھیں، جو دیکھیں میرے لیے تو میری تو نسل ہے نا، میری نسل جو ہے نا، وہ میری نسل عمران خان سے محبت کرے گی. اس وقت ہماری اتنی میں ان سے نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کرتا ہوں میں لوگوں سے. عمران خان سے محبت کرے گی اور بتاؤں گا کہ یہ لیڈر تھا اور یہ چور ڈاکو تھے. میری نسل ان سے نفرت کرے گی، نسل تو نسل ان سے نفرت کروں گا. ایسا ہی ہے، لیکن ہمیں افسوس ہے اپنی قوم سے، یعنی گلہ ہے اپنے قوم سے کہ بھائی ایک شہزادی جیسا زندگی گزارنے والا شخص آپ کی وجہ سے جیل میں پڑا ہے، اور آپ لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے ہیں. یار کوئی غیرت ہے آپ میں؟ نہیں ہے غیرت، نہیں انہوں ہے. نے کیوں کیا تھا؟ وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہے تھے، وہ ٹیسٹ میں وہ کامیاب ہو گئے کہ بھائی اس قوم میں اتنی جان نہیں ہے. اس بالکل ایسے ہی ہے سر جی. ہاں کیونکہ شروع میں آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کو لوگ جب نکلے تھے، انہوں نے فوراً سپریم کورٹ میں کیس لگا کے عمران خان کی ضمانت کرائی تھی. اس کے بعد لوگ نہیں نکلے. بالکل آپ ٹھیک ہے، آج لوگ نکل آئے. ابھی عمران خان کو باہر کریں گے، ابھی بلے کا نشان واپس آئے گا. یار صرف 5 گھنٹے کے لیے یہ لوگ آ کے سڑکوں پر بیٹھ جائے عمران خان گھر میں ہوتا ہے 5 گھنٹے کے لیے. اور وہ بھی میں بالکل ٹھیک کہہ بھروسے رہے ہیں، کی ایگری. بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 1000 میں ایک آدمی. میں 1% نہیں کہتا، 1% ہو تو وہ تو بہت بڑی تعداد بن جائے گی، وہ تو کروڑ سے اوپر چلی جائے گی بات. کروڑ کبھی دنیا میں نکلتے ہیں. جب معاشرے میں 10% لوگ پرووک ہو جائے، ان کو کوئی قابو نہیں کر سکتا. نہیں یہاں کر تو سکتا. 1% بھی نہیں ہے، یہ 1% بھی نہیں نکلنے کو تیار. 1000 میں ایک آدمی نکلنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ دو طبقے کے پولیس والے یا دوسرے ایجنسی والے یا کر لوگوں کی عزت ہی لوٹتے ہیں، اور ہم اوئے خاموش ہوئے. ہیں، اور ہم خود کو غیرتی کو. یہ اسی لیے تو میں نے ایران کی بات کی ہے کہ بھائی کم از کم ایران کو جواب دو. ہمارے دینا ساتھ چاہیے. بات اب تو چائنا بھی کسی دن کر دے گا سر جی، افغانستان بھی کرے گا، چائنا بھی کسی دن مزائل مار دے گا، انڈیا بھی کہے گا ہمیں بھی دو بھائی موقع. افغانستان زندگی میں نہیں کرے گا. ان کا جو طریقہ کار ہے وہ، اگر آپ نے ان کے گلبدین احمدیار کو پڑھا ہو تو اس نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی ہماری فرسٹ پرائرٹی ہے. یہ پتہ ہے کیا ہاں وہ تو مجھے پتا ہے. یہ کرتے کیا طالبان کی ہے؟ بات کر رہے ہیں نا سر آپ. ہاں ہاں جی. ان کا مقصد کیا ہے؟ جو پاکستان کا دوست ہے اس کو اس سے دور کرو. امریکن پالیسی کو اس پہ چلو اور اسی کو مانو. یہ کیا صرف ایک یورپ میں رہنے کے لیے، اپنی اولاد کو سیٹل کرنے کے لیے. یار 25 کروڑ عوام کا مجرم بن رہے ہو، یہ تم کر کیا رہے ہو؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ شاہ رخ بھائی، یہ خلیل رحمان بھائی ہے، ان تھوڑی کافی دیر سے. پھر چودھری اوکے بھائی اوکے اوکے، دیکھیں گے. یہ خلیل بھائی، یہ انمیوٹ کیجیے خلیل بھائی. جی خلیل بھائی، آپ بات کرنا چاہیں گے؟ تو پھر پلیز میوٹ کیجیے، شور آ رہا ہے بہت زیادہ. تو مدثر بھائی، مدثر بھائی، کی آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی جی میں نے سوال نہیں سنا نیت بھائی. میں یہی سوال کر رہا ہوں کہ دیکھیں ان کا جو ارادہ ہے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کا، یا جس طرح بھائی نے بات کی ہے کہ الیکشن کے دن لوگ ووٹر کو اندر بھی گھسنے نہیں دیں گے، آپ کے جو پولنگ ایجنٹ ہوں گے ان کو بھی اٹھا لیں گے. یہ بات حقیقت ہے، یہ ہوگا یہ سب. تو کیا ہم اسی طرح یعنی پرانی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے اور خاموش گھروں میں چلے جائیں گے؟ یہ سوال ہے.
ਜੀ ਇਹ ਨੈਤ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਚਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਦੱਸਰ ਮਛਿਆਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40-50 ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ ਔਰ ਮਛਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MNA MP ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ MNA MP ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟ ਪੈ ਵੀ ਜਾਏ ਲਾਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਹਲਕੇ ਖਾਨ ਨੇ ਖਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਲਾਲਾ ਬੱਲਾ ਖੋਣ ਵਾਲਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ 90% ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਉਹ ਬਦਜ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਜੇ ਨਾ ਦੇਣ ਲਾਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਚੌਂਕਾਂ ਔਰ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਨੰਗੇ ਨੇਤਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲਾਲਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀ ਕੁ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਐਡੇ ਕੁ ਭੈੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਢਿੱਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਐਡੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਪਏ मुदस्सिर भाई हल्के में तो लाखों लोग होते हैं ना एक हल्के में सिर्फ वोटर जो होते हैं 6-7 लाख होते हैं अवाम तो कम से कम हल्के में कम से कम कुछ भी नहीं तो 30-40 लाख लोग तो होंगे तो ये जो थाने में कितना नफरी होती है थाने में लाला चोखा हो तो 200 होगा नहीं यार 200 किधर होते हैं 20-25 लोग होंगे ठीक है तो इन 20-25 को लटका नहीं सकते यही तो हमारा मकसद यही है कौम के सामने कौन ठहर सकता है भाई ये हो नहीं सकता कौम के साथ कोई भी नहीं ठहर सकता बिल्कुल नहीं ठहर सकता ये पाकिस्तानी कौम ही नहीं है पता नहीं इनको अगर इमरान खान जैसा लीडर कौम नहीं बना सका अभी तक यानी कि वो जो कुछ चाहता है वो इसे नहीं करवा सका तो इसका मतलब ये कौम नहीं है ये उसके काबिल ही नहीं है इमरान खान के नैत भाई जो ਅਲੀ ਡੋਗਰ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ और किसी पास है ठीक है उसने डोगर भाई ने आपको ये नहीं देखें जी देखें सर असल में आपकी बात माजरत चाहता हूँ हमारा ड्यूटी शुरू जी देखें एक कौम के पास अभी ये इस पाकिस्तानी कौम के पास अभी आखिरी चांस है आखिरी मौका है
اگر یہ قوم یک زبان ہو کر عمران خان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، تو یقین کریں یہ قوم کی آنے والی نسلیں جو ہیں ان کی تیسری نسل کی حکمرانی ان پر مسلط کرنے کو جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو، یہ لوگ اپنی تیسری نسل کی حکمران بنانے جا رہے ہیں، اپنی تیسری نسل کو حکمران بنانے جا رہے ہیں۔ عمران خان کا کوئی ذاتی یا عمران خان کا کوئی مفاد نہیں ہے، عمران خان کا مفاد صرف استحکام پاکستان ہے، جمہوریت ہے۔ اور ابھی بھی یہ لوگ الیکشن کمپین سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کمپین میں یہ لوگ جا نہیں سکتے، انہوں نے عوام کا لیے ہوم ورک یا عوام کو کچھ ریلیف دیا ہی نہیں ہے۔ عوام کے منہ سے انہوں نے، مزدور کے منہ سے روٹی کا نوالا انہوں نے چھینا ہے۔ اور مزدور، آخری بات میں بھائی دیکھیں جی جب عوام کو ریلیف دیں گے تو عوام ان کے پیچھے پڑیں گے، پھر تو مسئلہ حل نہیں ہوا نا۔ دیکھیں ہمیں تو مطلب ہمیں تو لائعمل چاہیے جو عمران خان ہمیں دے رہا ہے، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں یہ تو نہیں چاہیے کہ جس طرح یہ کریں گے مطلب ہمیں خوش کریں گے تو ہم ان کے پیچھے لگ جائیں گے، یہ حل نہیں ہے، اسی سے تو ہم بھاگنا چاہتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ابھی جی یہ بات آپ کی صحیح ہے، یہ بات بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی عوام بشعور ہو چکی ہے، یہ بات ہے کہ عوام یہ 4 کلو کے تھیلے آٹے کے، 5 کلو کے چینی پر عوام نہیں ہے، عوام کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا ہی لوٹا ہوا پیسہ جو ہے یہ ہمیں ہماری طرف لا رہے ہیں۔ اب ان کا مین مسئلہ جو یہ ہے، صرف اور صرف یہ خود بھی بدخواس ہیں، ان کا بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ اب انہیں پتہ ہے کہ پاکستانی سیاست بھی ہمیں قبول کر نہیں پا رہی اور پاکستانی عوام بھی ہمیں جو ہے قبول نہیں کر پا رہی، کیونکہ عمران خان کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ عمران خان کا اگر ووٹ بینک اس ٹائم اگر پاکستان میں اگر کسی کے پاس ہے، ووٹ کی پاور ہے تو عمران خان کے پاس ہے، اور عوام کی طاقت عمران خان کے ساتھ ہے۔ لیکن کچھ مٹھی بھر عناصر جو ہیں یہ جو ہے ملک و قوم کا استحکام اور حقیقی جمہوریت کے خلاف ہیں، صرف وہ بریانی کی پلیٹ پر وہ سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ امید پر زندگی قائم ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر 8 فروری کو انہوں نے الیکشن میں کسی قسم کی کوئی الٹ بازی کی یا کوئی تیسرا راستہ نکالنے کی کوشش کی تو پھر وہی بات ہے کہ اٹھو لوگو، بغاوت سے قیامت کا سما کر دو، یہ خاموش رہنے کی عادت تمہیں مار ڈالے گی۔ ریاست گر بچانی ہے، ریاست گر بچانی ہے تو سیاست چھین لو ان سے، سیاست چھین لو ان سے، یہ سیاست ریاست کو مار ڈالے گی۔ اور ان کی سیاست جو ہے، ان کی جمہوریت سے ہمیں اختلاف ہے، یہ جمہوریت کو اپنی لونڈی سمجھتے ہیں، اور یہ جو ہے حکمرانی کو جو ہے اپنی گڑی سمجھتے ہیں، قانون کو دلالی سمجھتے ہیں، قانون کی دلالی، جمہوریت کی دلالی۔ ان کے طرز حکمرانی سے قوم قوم کو یہ ان کی طرز حکمرانی قبول نہیں ہے، نہ ہمیں قبول ہے، نہ پاکستانی قوم کو قبول ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قوم نکلے گی اور پاکستانی قوم اب 8 فروری کو انشاءاللہ ووٹ سے جو ہے اپنے ہر ظلم کا بدلہ لے گی، اور پاکستانی قوم ان کو کیفے داغ تک پہنچائے گی۔ اور عمران خان کے گریبان پر انہوں نے جو ہاتھ ڈالا ہے، وہ ہاتھ عمران خان کا گریبان یہ قوم کبھی بھی احسان فراموش نہیں ہے، اس کا حساب ان سے لے گی اور انہیں دینا پڑے گا۔ جو عمران خان کے گریبان پر انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے، وہ ہاتھ عمران خان کے گریبان پر نہیں تھا، وہ ہاتھ مجاہد اسلام کے گریبان پر ڈالا ہے، وہ ہاتھ پاکستانی قوم کے ہاتھ پر ڈالا ہے، وہ ہاتھ جو ہے ایک عاشق رسول پر ڈالا ہے، وہ استحکام پاکستان پر ڈالا ہے۔ عمران خان کے گریبان پر نہیں ڈالا تھا ہاتھ، وہ حقیقی جمہوریت کی آزادی اور حریت پر انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بے نقاب ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ ہم نے ڈیوٹی پر جانا ہے، انشاءاللہ پر میں آپ کے ساتھ رہتا۔ بہت شکریہ بھائی، آپ نے ٹائم دیا۔ زبردست۔ ساحر افضل بھائی، آپ جو کچھ آپ نے سنا، آپ اس پر اپنا رائے دیجئے پلیز۔ لالا میں لیٹا ہوا تھا، مجھے باہر جانا پڑے گا، اچھا اچھا، 1 منٹ میں باہر جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ سر جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ سے بدلہ لو، لیکن میں آپ کو وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ ہے الیکشن کیا ہونا ہے، مجھے پتہ بندے ہے، کا نشان چھینا گیا ہے، گرفتاریاں ہو گئی ہیں۔ یہی لالا میں درد مجھے یہی ہے کہ اسلام آباد میں ہوں، جی جی ٹھیک ہے۔ جی میں پچھلے 4 مہینے سے ٹک ٹاک پہ ہوں نا، جی تو تعلق میرا کے پی کے سے ہے۔ جی لالا یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے نا، جی یہ ہماری اصل دنیا سے ٹوٹلی مختلف ہے، اور جو بندہ گراؤنڈ پہ کمپین کر رہا ہو نا، وہ سوشل میڈیا پہ آ کے باتیں سن کے نا پاگل سا ہو جاتا ہے۔
جی کہ یار حقائق کیا ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اب آج سے نا یہ پچھلے 2 سال میں پہلی مرتبہ ہم جو لاسٹ ویک بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد ہیڈ آفس میں تو رپورٹ ہوا کہ واکنٹ جس بندے کو سرور خان کے خلاف ٹکٹ ملا نا اس کے ساتھ صرف عوام کھڑی ہوئی ہے پورے پاکستان میں. انہوں نے جب ٹکٹ ملا تو اس کے علاقے کے لوگ کے تھانے میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں جا کے کہا بھائی بات سنو کہ آپ نے ہمارے کینڈیڈیٹ کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں آنا. ہاں گشت کرو آؤ جاؤ آپ کے سیکیورٹی ایشو گرفتار کرنے کے لیے آؤ گے تو ہم تھانے کو آگ لگا دیں گے. اور مسجدوں میں اعلان کیا کہ زبردست. کوئی بھی ایجنسیوں والا آئے گا رات کے ٹائم میں ہمارے کینڈیڈیٹ کو اٹھانے تو وہ خود ذمہ دار ہوگا ہم فائر کھولیں گے. تو آئے وہ کچھ دن پہلے وہاں پہ رات کو 8 ڈالے آئے انہوں نے مسجدوں میں اعلان کیے سائرن بجائے اور جو انہوں نے الرٹ نوجوانوں کا دستہ رکھا ہوا تھا 40 بندوں کا انہوں نے ہوائی فائر کھولا تو وہ بھاگ گئے. یہ پورے پاکستان میں ایک جگہ یہ پہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. اچھا اب میری بات آگے پوری سننا میں کیونکہ اندر سے لیٹا ہوا اٹھ کے آیا ہوں. اچھا ہاں تو میں ڈرائنگ روم میں آیا ہوں میرے بچے سوئے ہوئے ہیں میں نماز پڑھنے کے بعد نا تو پھر آپ کی براڈ خان کی. اب بات یہ ہے کہ اس دن ہم بیٹھے ہوئے تھے شیر افضل مروت جب لنڈن گئے واپس آئے نا تو ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ان کا مروت لا اٹارنی وہ ہے مروت لا اٹارنی ہے اسلام آباد میں جو چیمبر ہے وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو ادھر ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا دیکھ کے آ رہے ہیں انگلینڈ میں. انہوں نے کہا یار ہم نے پتہ ہے کیا دیکھا ہے مجھے ادھر بہت سارے لوگ ملے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کرتے ہیں ہم پاکستان میں ریمیٹنس نہیں بھیجتے. جب میں نے خان صاحب کو جا کے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے کہا یار میں تو پاکستان میں لاقانونیت کے خلاف پہلے ہی جنگ کر رہا ہوں تو جو بندہ میرے قافلے میں جرم کرتا ہے میں تو اس کی حمایت نہیں کرتا اور میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان مضبوط ہو. یہاں تو اگر جو ایسا کوئی کام کر رہا ہے تو وہ پاکستان کی کمر میں چھرا گھونپ رہا ہے. انہوں نے شیر افضل مروت نے کہا کہ میں اتنا ڈیفرنس دیکھ کے آیا ہوں. ہم نے ان سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا عبد بھائی سن لینا چاہیے تھا اس آدمی کو کیونکہ اس کی بات سامنے آتی. ویسے مجھے پہلے پتا تھا کہ یہ اس سائڈ پہ جائے گا. اچھا پھر وڈی باجی کو بھی لیں گے اس کے بعد. ذرا اس کو اٹھا لیجئے پلیز. عابد آج تو کوئی ہے ہی نہیں نہ اوسی بھائی ہے وہ کس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے؟ تو یہی تو تمہارے ہاتھ میں کنٹرول ہے. ہاں بالکل. اچھا پہلے ہاں بھائی کنٹینیو کیجئے پلیز. پہلے اس بندے سے پوچھو اس کا نام کیا ہے. کامران میرا نام ہے یار. آپ کا کامران ہے جی میں اسلام آباد سے کامران ہوں. اچھا میں چودھری متن کیا سی نا ہاں یار جی کامران تو تن کیا سی نا تو اس طرح نہ کر یار تو ڈی بی چینج کر کے آیا. کامران پھر وہی گلا کرنا پتہ نہیں تن آخیا کہ تم اس طرح کی گلا نہ کریا کر میرا بھی. نہیں کون سی باتیں کی ہیں بھائی. یہ جو باتیں آپ کرنے لگے ہیں نا یہ نہیں ٹھیک ہے. نہیں آپ مجھے کو بات نہیں اس کا کرنے دیا. علم. اختلاف آپ کا حق ہے. نہیں مدثر آپ بھائی اختلاف ذرا چلو کرنے دو ہمیں پتہ چلے نا. اپنا عنایت بھائی میں سمجھ گیا ہوں وہ بھائی میں سمجھا ہوں پہلے لیکن مجھے اس کو بات مکمل کرنے دے پھر ہم بات کرتے ہیں نا. اور نہیں لالا نہیں آپ نہیں سمجھے یار. رہنے دے میں سمجھا ہوں میں آپ کی بات سمجھ رہا عنایت ہوں. بھائی وہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے وہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے ہمیں بھی پتا ہے. ریمیٹنس بند مت کرو میں سمجھا ہوں ساری بات. یار اتنے ہم تو پاگل نہیں ہیں ذرا صبر چلو کرو. ٹھیک ہے وہ آگے بات لالا کرے. ٹھیک ہے بھائی کو اچھا وڈی باجی آپ کیا کہتے ہیں
اس پہ بعد میں بات کریں گے. چلو میں ابھی تو آپ کو سمجھا دوں گا. جی ابھی آئی ہے. السلام علیکم. آپ لوگوں کو سن رہی تھی, پتہ نہیں وہ بھائی کیا کہہ رہے تھے, مجھے سمجھ نہیں آئی ان کی بات. بہرحال اس کی بات کو وہ چھوڑیے. جو بہن کہہ رہے تھے نا, وہ اس کو سمجھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے تعلیم یافتہ ہو, اس کو اتنا نہیں پتا چلا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں. یہ جو ہم ادھر سے کر رہے ہیں نا, ریمیٹنس روکا ہوا ہے, نہیں بھیج رہے پاکستان میں, وہ بھی ان کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی اچھی قیادت ملے, ان کو تکلیف ہو. جو آپ کا رام پیسہ آپ کا جو لال کا پیسہ ہے نا, وہ حرامی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہم ادھر سے بھیجتے ہیں نا, وہ آپ کے اوپر جو مسلط ہوئے ہیں, وہ رامی آپ کا پیسہ بھی کھا رہے ہیں, ہمارا بھی کھا رہے ہیں, اوورسیز پاکستانی کا. میرے بھائی, آپ کو لڑنا نہیں نہ آتا پاکستان میں, اپنا حق مانگنا نہیں آتا, تو آگے دایت مت دیں, کیونکہ آپ تو کمزور لوگ ہیں. آپ کو تو اپنی ماں بہن کی حفاظت نہیں کر سکتے. ہم آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم آپ کے لیے بول رہے ہیں, دور سے بول رہے ہیں. ہم پاکستان بھی آ سکتے ہیں, ہمارا ملک ہے, ہماری جدادیں ہیں, ہماری مائیں بہنیں ہیں ادھر. آپ کو اتنا ہی نہیں پتا, بات کرنے کا نہیں آپ کو طریقہ ہے. مدثر, جب اس نے بات شروع کی نا ریمیٹنس کی, میں فوراً سمجھ گیا تھا. جو عابد کہتا ہے لالا آپ نہیں سمجھے, میں فوراً نہیں سمجھ گئے تھے, لالا سمجھ گئے تھے. جی جی. لالا آپ سمجھ گئے تھے. دیکھیں بات سنیں, میں نے اسے ابھی وہ کر دیا وہ والا. ہاں جی, یہ وہی ہے سر, یہ ہمیں ہر جگہ پہ یہ اب دیکھو یہ مختلف چیزوں سے چینج کر کے دیا رہا ہے. یہ نیچے لکھ آپ رکھا کو ہے. پتہ ہے یہ جو پوائنٹ یہ مار رہا 2 تھا نا مہینے میں عابد کتنا بھائی, یہ جو نقصان پوائنٹ ہوا مار ہے رہا تھا ریمیٹنس میں. کہ اپنا شیر افضل نے ایسے بولا, شیر افضل کبھی بھی نہیں ایسے بول سکتا, ہاں. کبھی نہیں, کبھی نہیں, کبھی نہیں لالا بول میں آپ سکتا. کو بتاتا ہوں, اس کی پوری ہم نے چیٹ ہسٹری ہر چیز خالد بھائی کو سینڈ کی ہوئی ہے. یہ ہمیں ہر جگہ پہ ہماری برادو کے اوپر آ کے ریمیٹنس کے لیے بھی, اور جو ہم فنڈنگ کرتے ہیں نا, اس کے لیے بھی یہ بندہ روکتا ہے. اس کا نام کامران خان ہے. اچھا 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 اچھا. اچھا ٹھیک یہ ہے, اس وہ کے پورے کام رہا. اچھا جی, اچھا. اس کے پورے اسکرین شاٹ اور پوری ہر چیز ہم نے جو ہے نا خالد بھائی کو ان باکس میں بھیجی ہوئی ہے. اس کی ہاں, اس ریکارڈنگ بھی کو بھیجی ہوئی ہے. اس نے نام لکھا تھا ساحر افضل. ٹھیک نہیں, ٹھیک شیر افضل, شیر افضل مربت. شیر افضل مربت ہے. ہاں. اچھا بڑی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو وہ ماشاء اللہ یہاں تو بیٹھا تھوڑی دیر, پھر آپ نے اتار لیے کتر اور دے دنا دندے. باجی کرنا پڑتا ہے ایسا. اچھا باجی, آپ آج بتائیے کہ 8 فروری کے جو الیکشن ہو رہا ہے, تو کیا اچھا آپ کا خیال اچھا, ہے؟ ایک منٹ لالا, میں بتا دوں. چودھری آپ اور مانی جٹ, آپ دونوں ہیں, آپ دونوں موڈیٹر ہو. ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہے, مانی کدھر بیٹھا ہوا ہے. یہ اچھا مانی ہوا جٹ ہے نا, نیچے بیٹھا ہوں. یہ ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک اچھا, ہے. ٹھیک. مدثر, آپ نے رہنا ہے ادھر ہی. اچھا ہاں جی, باجی کو مکمل کرنے دیں. نہیں, وڈی باجی آپ لوگوں کو سنتی ہے. وڈی باجی کو, جو وڈی باجی کا آج کل طبیعت ہوئی ہے نا, وڈی باجی نہ نیوز دیکھ رہی ہے, نہ ٹک ٹاک پہ اتنا آ رہی ہے. اگر آتی بھی ہوں تو چپ کر کے بیٹھتی ہوں. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی اور مجھے جانا ہے, کیا کہتے ہیں, ٹریول پہ, اور میری فلائٹ ہوگی بہت لمبی, اور میرا حالت جو ایسی ہے کہ میں آج جاب پہ آئی ہوں, پر میں ان کو کہہ رہی ہوں, وہ کہہ رہے تھے کہ چلے جاؤ, آپ گھر جاؤ. میں نے کہا نہیں, کل میں نہیں آؤں گی. تو میری طبیعت بہت عجیب سی ہے. وہ فلو ہے, کہ کووڈ تو نہیں ہے پر فلو ہے اور سردی لگی ہوئی ہے. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو تو بس آپ لوگ دعائیں کروں کہ میں خیر خیریت سے جاؤں اور پھر خیر خیریت سے واپس آؤں. اللہ آپ کے ساتھ گپ رہے گی. بہت مہربانی, تھینک یو جی. اچھا نہ انعام بھائی, ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, جب یہ آزاد امیدوار جیتیں گے نا, تو زرداری صاحب نے بڑا پیسہ بھیجنا ہے. یہ بھی ایک بڑی گیم کھیلی گئی ہے. یہ ان کو جب کینڈیڈیٹ ہوں گے نا, ان کو خریدا جائے گا. شاہ رخ, میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر اس کے حوالے کرتا ہوں. دیکھیں, انہوں نے پروگرام کیا بنایا ہے کمپنی والوں نے, کہ ہم نے علیم خان کو چیف منسٹر پنجاب بنانا ہے. وہ کیسے بنائیں گے؟ جو پی ٹی آئی کی امیدوار آزاد کامیاب ہوں گے صوبائی اسمبلی کے, ان کو پکڑ کے اور ان کے حوالے کریں گے. یہ سارا کچھ ہمیں معلوم ہے. تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ پھر عوام کیا کریں گے. ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم اس کی طرف نہیں دیکھ رہے
کہ باقی ہم نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہتے ہیں کتنے دنوں سے، کہ سب سے پہلے تو یہ کام کیجئے کہ ان لوگوں سے جن کو آپ لوگوں نے ٹکٹ دی ہے، ان سے حلف لے لے قرآن پر، ٹھیک ہے، کہ کل آپ لوگوں نے نہ بکنا ہے نہ جھکنا ہے. یہ سارا کچھ پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے. بس اب میں کیا کہوں، میں آگے نہیں کہہ سکتا اس براڈ پہ. چلے جو بھی ہے اللہ خیر کرے، لیکن اب عمران خان کو مائنس کرنا ان کے لیے ناممکن ہو چکا ہے. جی مانی جٹ بھائی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو آپ شروع ہو جائیے اسی باتوں پر، اور مدثر بھائی آپ چلائیے، میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. جی مانی بھائی. جی لالا تو میرا خیال ہے جا رہے ہیں. کل اصل میں ہم نے نا اوسی بھائی کے ساتھ اور نا یہی کیا نام ہے ایک کرنا تھا کہ ہم لوگوں کیا کرنا چاہیے کہ جیسے ابھی میں ہوں، میں اپنے حلقے میں ایک کوئی بھی ایسا جو ایکٹیو ہے اس وقت، جس کو ہم دیکھیں کہ وہ گراؤنڈ کے اوپر کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس لڑکے کو، یعنی کہ میرا گاؤں ہے اگر یا میرا محلہ ہے سٹی کے اندر، اس میں اس لڑکے کو ایکٹیو کیا جائے. ایکٹیو کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ 30-40 لڑکے اور وہ اپنا ایک گروپ بنائے. اس کے بعد فرسٹ تو وہ ڈور ٹو ڈور کمپین کرے. اگر تو وہ اس کا ہمارا کینڈیڈیٹ اس کو جانتا ہے، پھر بھی اوکے، نہیں جانتا تو جب وہ کمپین کرے گا خود بخود وہ اس کو جان لے گا. جب جان لے گا تو ظاہری بات ہے 5% 10% وہ کینڈیڈیٹ اس کو اپنے ساتھ کلوز کرے گا، اس کے ساتھ بات چیت کرے گا. ایک تو ہمیں کینڈیڈیٹ کے خیالات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کا ایمان کدھر ہے، ایک بات. دوسرا یہ ہوگا کہ کل کو اگر پہلی بات تو 100% یہ شور ہے، یہ جو ابھی لالا نے بات کی ایسا ہی ہو رہا ہے اور ایسا ہی ہم کریں گے. اپنے جو بھی کینڈیڈیٹ ہمارے گاؤں کے اندر یا سٹی میں آ کے چھوٹا سا اگر کنونشن بھی کرتا ہے تو لوگوں کے سامنے، پرسنل نہیں، لوگوں کے سامنے لوگ اس کو بولیں کہ ہم آپ پہ اعتماد کر کے خان صاحب کے لیے ووٹ دے رہے ہیں. آپ ہمیں قرآن پاک پہ حلف دیں کہ آپ ان سے بے وفائی نہیں کریں گے، مطلب پارٹی کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، دوسری پارٹی میں نہیں جائیں گے. ہاں یہ چلیں تھوڑی سی اس کو یہ شوٹ ہو سکتے ہیں. دیکھیں ایک فیملی واحد ہر انسان کی کمزوری ہے. اگر کوئی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم اس سے بہتر ہے کہ ریزائن کر دو گے، لیکن خان صاحب کو نہیں چھوڑو گے، دوسری پارٹی میں نہیں جاؤ گے. یہ حق تم صرف خان صاحب کے لیے استعمال کرو گے اور ان کے ساتھ ہی وفاداری ہونی چاہیے، بے شک جو بھی حالات ہو جائے. دوسرا ہمیں کیا ہوگا مدثر بھائی کے آئی تھنک، ہاں مدثر ہی نام ہے نا آپ کا؟ ہاں جی ٹھیک ہے مدثر بھائی. یہ ہوگا ہمیں، دیکھیں اگر میرے محلے میں 50 کا گروپ بن گیا، نیکسٹ محلے میں بھی اسی لڑکے نے ایک اور گروپ بنا لینا ہے. 50 کا بن گیا، پھر 50 کا ایک تو وہ جس نے بنایا گروپ اس کا لیڈر ہوگا، ان کا سب کو انہوں نے لے کے چلنا ہے، سب کے ساتھ اس نے چلنا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کمپین کرنی ہے ڈور ٹو ڈور جا کے. اگر ایک لڑکا جو ایکٹیو ہے، اس کی وائف ہے، اس کی سسٹر ہے، اس کی مدر ہے اپنے محلے میں، وہ لوگ جا کے لیڈیز کے ساتھ کمپین کریں گے گھروں کے اندر. جو لڑکے ہیں وہ مردوں کے ساتھ کمپین کریں گے، باہر مردوں کے ساتھ ڈیل کریں گے. دوسرا کل اللہ نہ کرے اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا، یہ سارے ہمارے ساتھ ٹچ میں رہیں گے اور رپورٹ دیں گے روز کے روز. اگر میں نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے وہ مجھے رپورٹ دے گا، آپ نے بنایا آپ کو رپورٹ دے گا، نیچے ہاں حلیل بھائی نے بنایا وہ رپورٹ دے گا. اس طرح ایسے کرتے کرتے اور ہر بندہ اپنے پولنگ سٹیشن کی گارنٹی لے گا کہ اس پولنگ سٹیشن سے خان صاحب کا ہی کینڈیڈیٹ جیتے گا. اور لاسٹ مومنٹ تک ان لوگوں نے ادھر سے 2-3 دن ہی ادھر ان لوگوں نے کام شروع کر دینا ہے، اس پولنگ سٹیشن کے اوپر ریکنگ کرنا. ایک دوسرا کل اللہ نہ کرے ہمیں کوئی، دیکھیں یہ ہر سٹی میں ایسے کرتے کرتے کم از کم 2 سے 3 ہزار لوگ ہو جائے گا ایک سٹی کے اندر یا ایک گاؤں کے اندر. ایسے گروپ ہم اگر بنائیں تو اللہ نہ کرے کل کو ہمیں یہ ہمارے کینڈیڈیٹ جیتنے کے باوجود بھی یہ ہم لوگوں کو اقدار نہیں دینا چاہتے یا ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو جو ہمارے گروپ بنے ہوں گے، ہم جو گروپ بنائیں گے یعنی کہ اگر میرے حلقے کا جو گروپ ہوگا نا، سب سٹی بائی سٹی تو ہوگا، لیکن ان کے جتنے بھی لڑکوں کے لیڈر ہوں گے نا، یعنی کہ جس چیز کا جو ہینڈل کر رہا ہوگا اپنے گروپ کو، ان کا ہم ایک گروپ بنائیں گے، ان کو رپورٹ بھی روز کے روز وہ ہمیں دیں گے. دوسرا یہ ہوگا کل کو اگر ہمیں احتجاج کرنا ہوگا،
हम व्हाट्सएप के ऊपर उनको इस चीज़ का मैसेज कन्वे करेंगे कि हमने एहतजाज करना है, आपने रोडों पे लिखना है। यानी कि पब्लिकली हम ऐलान नहीं करेंगे कि उनको इस चीज़ का मौका मिल जाए कि वो हम पे शेलिंग करें या वो पुलिस को तैनात करें या कंटेनर लगाएं, ऐसा उनको मौका नहीं मिलेगा। जी मुदस्सिर भाई। जी बिल्कुल, मानी भाई, आपने बहुत फिर भाई अच्छा मैं आइडिया। जवाब दूं मानी भाई को। जी जी मानी भाई, आप जो अभी बातें कर रहे हैं ना, उस बात को आप अंदाजा लगाएं। इतनी गिरफ्तारियां आप कह रहे हैं कि इस तरह कैंपेन के। मैं लाहौर का बता देता हूं आपको। अभी जो टिकटें दी हैं ना उन्होंने लाहौर में, ज्यादातर टिकटें उन्होंने दी हैं वकीलों को, वर्करों को टिकट नहीं दी। इमरान खान को पता है जो वर्करों के साथ हो रहा है। ये जो इलेक्शन है ना 8 फरवरी का, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इलेक्शन हो या ना हो, करवा भी ले, आना खान नहीं है। 6 महीने या 1.5 साल बाद सही इलेक्शन होना है। ये टिकटें नहीं होंगी जो अभी मिली हुई हैं लोगों को, वर्करों। आप जो कह रहे हैं कि टीम बना ली जाए, सर जी मेरे हलके में इतनी खौफ और हरासत है। वापदा टाउन लाहौर का हलका है, वहां पीटीआई के लोग खामोश बैठे हुए, डर रहे हैं ऑफिस खोलते हुए। टिकट मिल गई जहीर कोकर को, वो भी वकील है, उसका ससुर है, उसको भी कौमी की मिल गई है, वो करामत कोकर है। कोई दफ्तर नहीं, कोई कंपेन नहीं है। इतना डर और खौफ है। 4 बंदे अगर पीटीआई के जमा भी हो जाए ना तो ये लोग उठा लेते हैं। फ्लेक्सो वालों को जुर्माना होगा लाहौर में, अगर किसी ने पीटीआई की फ्लेक्सें छापी उठा लिया जाएगा, जुर्माना होगा। आप क्या कह रहे हैं कि आप जो बात कर रहे हैं वो दौर नहीं है, बड़ा मुश्किल दौर है। इन्होंने पीटीआई के पोलिंग एजेंट नहीं होने, मैं आपको बता रहा, पोलिंग बूथों के अंदर इन्होंने मिलिया बैठ करके सारा वोट उसके खाते में आपने डाल शायद देना है। सिर्फ उनका व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना, उनका वो चीज सही है, वो ये चीज सही है। हमने इज्तिमा नहीं, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। देखिए अगर मैं हूं, मिसाल के तौर पे मेरी अगर शादी हुई है तो मेरी वाइफ जाएगी अपने मोहल्ले के अंदर। हम ये नहीं कहते कि हमारी लेडी जाके दूसरे मोहल्ले में भी कंपेन करे, लेकिन जो मेरा दूसरा दोस्त होगा जो साथ वाले मोहल्ले का होगा, उसकी वाइफ सिस्टर कोई भी अपने मोहल्ले के अंदर जाके लेडीज के साथ उनको ये इस चीज का बताएगी कि ये हमारा निशान है, इसके ऊपर हमने कंपेन करनी है, ये हमने क्या नाम है वोट कास्ट इसके ऊपर। देखे हमारा निशान चेंज हुआ है, उन लोगों के निशान नहीं चेंज हुए, उनका जो तो 6-7 दूसरे निशान है। वो तो सबको पता कि इसके ऊपर हमने इसके ऊपर नहीं निशान लगाना। हम इन लोगों का सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस के ऊपर बात होगी और वो लोग जाके डोर टू डोर कंपेन करेंगे। देखिए हम भी नहीं चाहते कि हमारा कैंडिडेट ओपन होकर मानी भाई डोर टू डोर कंपेन नहीं कर सकते। मानी भाई देखें, आप डोर टू डोर जाएंगे ना, मैं एज अ सियासी वर्कर, आप डोर टू डोर जाएंगे, आप नजरों में आ जाएंगे कि यार ये बंदा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैं वापदा टाउन का हूं, मैं वापदा टाउन अपने एरिया में डोर टू डोर किया, नजरों में आ गया। आपको पटवारियों की थिंकिंग पता है कि मुझे लाहौर से बैठ के, मैं इंडोनेशिया बैठा हूं, कितना डिस्टर्ब करते हैं मुझे यहाँ पर बैठे हुए वो, कि तू अभी तक मेरे भाई को, बड़े भाई को बोला तू पकड़ा नहीं गया अभी तक, तुझे उठाया नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये चीजें नहीं दिख रही मुझे 8 फरवरी को। वो उन्होंने जो गेम खेल ली थी, खेल दी है, यानी कि बल्ला ही ले लिया ना इमरान खान के बाद। नहीं भाईजान देखिए, आप एक देखिए मिनट मानी भाई, एक मिनट। आजादी घर में बैठ के नहीं मिलती। जी 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 मुदस्सिर भाई। अच्छा भाई, जो आप बात कर रहे हैं ना सर, इस तरह नहीं है कंपेन। जिस तरह भाई बहन मानी भाई कह रहे हैं ना, वो तो शुरू करना पड़ेगा हमें, ठीक है सर। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹ MNA ਦੇ MPA ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਜੈਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਜੀ 8-10 ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਇਤਨਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਐਂਡ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੀ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं ना, यकीन करो बहुत हैवी हो जाएंगे हम। ये 29 दिन है, कितने रह गए हैं? 8 फरवरी को इलेक्शन है। हाँ 8 तो 20-22 दिन रह गए। 20-22 दिन है, बहुत ज़्यादा है। 22 दिन भी पाकिस्तान में, सारे पाकिस्तान में निकले अवाम और खान के जैले निकले जो चाहते हैं कि मुल्क की बेहतरी आए। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कामयाबी होगी, जिस तरह मानी भाई कह रहे हैं, और कंपेन हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह।
سر لاہور میں حالات چینج ہے، میں آپ کو لاہور کا بتا سکتا ہوں، میں لطیف کو سر لاہور لاہور میں سے بھی الیکشن چینج لڑ رہا ہوگا ہے۔ انشاءاللہ، لاہور میں بھی چینج ہوگا، نہیں سر جی، آپ پورا بات لاہور کو نہیں سر روک جی آپ سکتے میری بھائی۔ بات کو نہیں فالو کر رہے، آپ لوگ میری بات دیکھیں، عمران کر خان رہے ہیں جیل کر میں رہے ہیں، گیا، آپ بات کو فالو کر رہے ہیں کیا کتنے بندے نکلے ابھی تک، کتنے لوگ ابھی پاکستانی سر کے پی کے سر کو آپ شروع سائڈ ہو پہ جائیں کر گے، دیں۔ نکلیں گے صبح سے انشاءاللہ، دیکھ لیں آپ، شروع ہو جائیں گے اور نکلیں گے۔ لاہور میں اتنی تو پولیس ہی نہیں ہے جتنی وہاں میں، وہ کیا کس کو روکیں گے، جی اچھا کیا عوام آپ کریں کون گے؟ سے اوکے، علاقے کے ہیں؟ میری بات میں سنیں، وابلا ایک ٹاؤن کی منٹ بات شاہرو کر رہا بھائی ہوں، وابلا دیکھیں، ٹاؤن۔ اوکے، آپ کے تھانے کے اندر کتنے ہیں کنسٹیبل اور کتنے ایس ایچ او ہیں اور کتنے وابلا ٹاؤن اور یہ گرین ٹاؤن وغیرہ کی کوئی پولیس ملائے جائے تو وابلا ٹاؤن، گرین ٹاؤن اور یہ ٹاؤن شپ وغیرہ اور یہ ساری پولیس ہوں گے 150 تو ہوں گے، یہ 3-4 تھانوں کی، 3-4 تھانوں کی ڈیڑھ، یا اس سے زیادہ۔ اوکے آپ اوکے 150 چلے 300 کر لیتے ہیں، ہم 100 ایکسٹرا کر لیتے ہیں۔ اور ایک تھانے کے اندر، ایک جو تھانہ ہے اس کے اندر آپ کتنے لوگ، اس کے روم کتنا بڑا ہے اس کا کمرہ ہے جو تھانے کے اندر سر جہاں میرے بندے کو کو بھی ریسٹ کر کے؟ تھانے کا بھی اتنا نہیں پڑا، لیکن میں نے گرین ٹاؤن کا دیکھا ہوا ہے، وہ تو اتنا کوئی خاص تھانہ نہیں۔ پاکستان کے تھانے آپ کو پتہ ہے کوئی چھوٹے موٹے میکسیمم تھانے ہوتے ہیں۔ میکسیمم کر لیتے ہیں ہم 40 بائی 50 فٹ کا، بہت بڑا ہو تو ٹھیک ہے، 40 بائی 50 فٹ کا ہم کر لیتے ہیں۔ چلے یہ بھی کر لیتے ہیں ہم، 50 لوگ نہیں تو چلے 100 لوگ ادھر اندر داخل کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو 2 علاقوں کے بتائے، ادھر جو ینگ لڑکے ہیں ان کی کتنی تعداد ہوگی؟ عمران خان کا سپورٹر تو بہت ہے، لیکن سپورٹر اس وقت جو سپورٹر ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یہاں سے بیٹھ کے جب میں باتیں سنتا ہوں نا، ابھی آپ کا کینڈیڈیٹ کہاں ہے؟ وہ ہائی کورٹ اور سپریم۔ شاہرخ بھائی دیکھیں، آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں یہ تو ایک قسم خدا کی میں حقیقت آپ کو بتاؤں، میں آپ کو اپنا ایک اوپینین دوں تو آپ تو ہان کے ٹائیگر نہیں مجھے لگتے۔ میں معذرت نہیں ایک سر، بات میں کر رہا ہوں، مرشد ہوں، آپ نہیں سمجھ رہے نا، میری بات کو نہیں بات سمجھ رہے۔ سر 8 آپ فروری کے بعد، آپ صرف 8 فروری کو دیکھیں پاکستان میں ہوتا، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے 8 فروری کے بعد پاکستان میں اصل چینجنگ آئے گی۔ میں آج انہوں نے جو فکسنگ کرنی ہے کرنے دیں، ان کو جو کرنا ہے کرنے دیں، اوپر ایک اللہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ میں تو وہ چیز آپ کو سر بتانا یہ چاہ نہیں رہا ہوں۔ کرنے دیں بھائی گے ہم جان، ان کو۔ شاہ رخ بھائی جان ایک منٹ، مدثر بھائی ایک سیکنڈ، بھائی جان دیکھیں آپ تھیوری جو ہم یہ ایک ہم ڈال دیتے ہیں نا اللہ کے اوپر، دیکھیں اگر میں جا کے پانی کے اندر کھڑا ہو جاؤں تو میں کہوں کہ اللہ نے چاہا تو میں گیلا نہیں ہوں گا، اللہ نے نہیں مجھے کہا کہ ادھر پانی میں کھڑے۔ دیکھو آپ محنت کرو گے تو اللہ کی ذات آپ کو اس کا صلہ دے گی، آزادی گھر بیٹھ کے نہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، دیکھیں نہیں گرفتار کر، یہ ان کو کریں گے جو آپ کے مین بندے ہیں۔ ہر گھر سے ہر لڑکے کو، ہر بندے کو نہیں اٹھایا جا سکتا بھائی جان، کبھی بھی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ان کے یہ اب دیکھیں جو کچھ آپ پاکستان کے حالات ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ لوگوں کو گرفتار کرتے رہیں گے؟ یہ صرف ان کا یہی کام ہے، جو پولیس اسٹیشنوں کے اوپر انہوں نے پلان بنائے ہوئے ہیں، یہ کچھ بھی اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ اتنے کنسٹیبل نہیں ہیں ان کے پاس۔ میں اپنے تھانے کی بات کر لیتا ہوں، میرا جو یعنی کہ جو میرا یعنی کہ محلہ ہے نا، اس کے اندر ہم 360 لڑکے ہیں جن کا بھی ہم نے ایک گروپ بنایا ہے، 50-50 کا گروپ بنایا ہے، 360 لڑکے ہیں۔ چلیں ان میں سے 100 بھی اٹھا کے لے جائیں گے بھائی جان، وہ 100 بھی تھانے جانے کو تیار ہے اس وقت۔ کیا کیس ڈالیں گے اس کے اوپر؟ چھوٹا موٹا کیس ڈالیں گے، لیگل ٹیم ہماری ہے نا ادھر، وہ ضمانتیں کروائیں گی ان کی۔ جب وہ ورک کر رہے ہیں تو پیچھے پارٹی بھی تو ان کی سپورٹ کرے گی۔ دوسری بات، یقین کر لیں میرے بھائی شاہ رخ، اس وقت کچھ لوگ ہمدردی کی وجہ سے، کچھ لوگ بھوک کی وجہ سے، کچھ صاحب کے نظریاتی لوگ ہیں، جو نظریاتی لوگ ہیں نا، وہ اس وقت اس حد تک ہے نا، یہ لوہا اتنا پک چکا ہے، صرف اینگل دینے کی ضرورت ہے۔ یہ تو میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مدثر بھائی، یہ تو جنرل جو بات ہے، صرف دم دینے کی ابھی ضرورت ہے، دم کی ضرورت ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ کمپین سٹارٹ کی ہے، میں آپ کو اسی براٹ کے اوپر بتاؤں گا اس کا ورک باقاعدہ لائیو، اور میں آپ کو یہ دکھاؤں گا اگر ان لوگوں نے کچھ بھی ایسا کیا، یہ ینگ خون ہے، اب ان کو وہ کوئی بھی ایک قسم سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ دیکھا آپ کو پتا ہے، ہم جب یہ کمپین سٹارٹ، یار دیکھیں اس وقت ہمارا اللہ کی قسم ہمارا امتحان ہے، میں کہتا ہوں بھلا گیا بہت اچھا ہوا ہے۔ ہم جو براڈو پہ بیٹھ کے بڑے بڑے خان کے دعوے کرتے ہیں، ہم جان دے دیں گے، ہماری خان کو جان کی ضرورت نہیں ہے، کام کی ضرورت ہے۔ اب پتہ چلے گا کون کون بندہ کیا کرتا ہے۔ آپ کو صرف اپنے پولنگ سٹیشن کی ٹینشن ہونی چاہیے، ادھر سے خان کا کینڈیڈیٹ جیتنا چاہیے، اگلے بندے کو اپنے پولنگ سٹیشن کی ہوتی ہے۔ ہم سٹیپ بائی سٹیپ کر کے دیکھیں، ابھی جذبات سے نہیں ہمیں کام کرنا، ابھی ہم نے ان سے لڑنا نہیں ہے، محبت سے ہم نے اپنے کینڈیڈیٹوں کو جتانا ہے۔ وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ انتشار کریں،
لیکن ہمارے لوگ بھی اب یہی چاہتے ہیں، ہمارے پہ یہ بندوق اٹھائیں گے، ہم ان کو پھڑکا دیں گے. اور ایسا ایک بھی حادثہ کسی جگہ میں ہو گیا کہ پولیس کسی کے گھر میں گئی ہے اور اگلے نے پھڑکا دیا ہے، یقین کر لیں دوبارہ یہ جرت بھی نہیں کریں گے، جیسے KPK میں نہیں کرتے. KPK میں نہیں کرتے. پنجاب میں تو انہوں نے بغیرتی کا لیول توڑ دیا. اچھا میں تو اس وقت انڈونیشیا میں بیٹھا ہوں، مجھے یہاں سے جو ہے نا یہ پاکستان کی ایمبیسی سے مجھے رپورٹ کیا گیا اور پولیس نے کہا بھائی اب بتاؤ آپ کا کیا مسئلہ چل رہا ہے کہ آپ اینٹی یہاں پر بیٹھ کے آپ پوسٹیں کرتے ہو فیس بک پہ گروپوں پہ جا کے کہ اینٹی پاکستان. میں اب اس کو کیا سمجھاتا، اپنے ملک کے بارے میں بولتا، اپنے جو کمپنی کے بارے میں بتاتا اس کو. تو اس طرح انہوں نے مجھے رپورٹ وغیرہ کی.